لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد فقد قال الامام علیہ الصلوۃ والسلام ہیہات من الذلہ. نوجوانوں، عزاداروں، ظاہر ہے اس وقت ابھی آپ انجمن ماتمی سے پوری روایت سماعت فرما رہے تھے. اے شام کے زندہ مجھے اتنا بتا دے، تربت پہ سکینہ کی شمع کون جلائے. ظاہر ہے جب جہاں ہوں آپ، اگر آپ صرف اور صرف تصور میں ان لمحات کو شاعر اپنی فکر کے اعتبار سے روایتوں کو سامنے رکھ کے کچھ مناظر کو نقل کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لمحات جو آل محمد پر گزرے ہیں ان کا احسان نہیں کیا جا سکتا. خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کے امام کی محبت پر ہمیں اللہ نے زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے. رات دن یہ ماتم شاید ہمیں خود احساس نہیں ہے کہ ہم کتنا عظیم کام کر رہے ہیں. اور ذرا آپ اندازہ کریں کہ یہ لائٹ آپ نے بجھائی صرف اس لیے کہ یہ احساس پیدا ہو کہ کربلا میں کوئی رات ایسی آئی تھی جہاں سناٹا تھا، اندھیرا تھا، اس لیے. لیکن وہ احساس آپ پیدا نہیں کر سکتے، وہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شام غریباں وہ عصر عاشور تک کے لمحات، اس کے بعد عصر عاشور کے بعد اصل امتحان عصر عاشور کے بعد شروع ہوا ہے. جو امتحان حسین دے رہے تھے وہ طے تھا کہ ہمیں قربانی دینا ہے، لیکن جو امتحان زینب دے رہی تھیں اس میں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں کس طریقے سے ان ظالموں کے ساتھ پیش کیا جائے گا. یہ ملاعین ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے. حسین نے محضر نامے میں سب کے نام شب عاشور لیے اور بتایا، لیکن زینب کوئی محضر نامہ نہیں ہے. بس زینب یہ جانتی ہے کہ مجھے بھیا کے مقصد کو دنیا تک پہنچانا ہے. اور پھر زینب کی بے ردائی ہو، زینب کی اسیری ہو، بچوں کی پامالی ہو، سکینہ کا دامن جلنا، تماچے کھانا، اللہ اکبر، خیام جلائے جا رہے ہیں، یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے. شام غریبہ کا منظر ظاہر ہے چہلم ہو چکا امام کا، شہزادی کربلا آ رہی ہیں، لیکن بچوں نے یہ روایت قائم کر رکھی ہے کہ وہ شام غریبہ کے عنوان سے ایک منظر پیش کرتے ہیں. لہذا 2-4 منٹ مصائب کے اگر آپ احساس کر لیں، جس سکینہ کو ابھی آپ سن رہے تھے کہ شاعر بیان کر رہا ہے، جوان ماتم کر رہے ہیں، آپ سے یہ کہوں گا جوانوں، جب دستے میں کھڑے ہو تو جس نوحے کو تم پڑھ رہے ہو
اس نوحے کا احساس لے کے سینے میں پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آنسو ماتم کرتے کرتے نکل آئیں گے۔ اب جب تم سوگواری کا ماحول پیدا کرو گے تو پھر مجمع پہ اثر ہوگا۔ یہاں سے وہاں تک یہ بیویاں ہیں، مومنین کھڑے ہیں، یہ کچھ مومنین سامنے میرے بیٹھے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ شام غریبہ کی جو روایتیں پڑھی جاتی ہیں وہ چند روایتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ورنہ اللہ اکبر عصر عاشور کے بعد جب سیاہ آدھیاں چلی ہیں، رات ایک مرتبہ آگے بڑھی ہے اور ادھر خیام جلے ہیں، زینب لاشوں کا مقتل میں پڑے رہنا بھول گئیں، اپنے ماجائے کا ذبح ہونا زینب بھول گئیں، علی اکبر مقتل میں ہیں، عباس مقتل میں ہیں، اون و محمد مقتل میں ہیں، قاسم مقتل میں ہیں، زینب اون و محمد کے لاشیں کہاں ہیں یہ اندازہ نہیں ہے، زینب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا ماجایا کس حالت میں ہے، زینب کا احساس کہ میرا عباس کہاں ہے، کیا کرے زینب؟ ارے جو مارے گئے تھے ان کے بعد جو بچ گئے انہیں بچانا زینب کی ذمہ داری ہے، میری سکینہ خیمے میں جل کے مر نہ جائے۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم عزادا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بیویاں، 23 سفر گزر گئی، اب آپ نے زیادہ ایام گزار لیے ہیں عزا کے، بس چند ایام باقی ہیں، رات دن مجلسوں میں سڑکوں پہ بیٹھنا، کون ہے دنیا میں جو اپنے معیار کو گرا کے زمین پہ بیٹھ جائے، لیکن یہ آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بچھایا گیا ہے، زمین پہ بیٹھے ہیں، اپنے علاقے میں ہیں، آزاد ہیں، ظاہر ہے آپ حفظ و امان میں ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن شام غریبہ میں چاروں طرف گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، بچے سہمے جا رہے تھے، بچے کچلے جا رہے تھے، زینب تنہا، نہ چراغ ہے نہ اجالا، ارے رات کے سناٹے میں زینب بچوں کو کیسے جمع کر؟ اجرکم علی اللہ، خدا رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ دنیا کے مومنین کی حفاظت کرے۔ میرے جوانوں، یہ جو آپ گریہ کر رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، نوحہ پڑھ رہے ہو، دنیا میں ہر طرف عزائے حسین، یا حسین یا حسین، حسین نے ایک معیار دیا ہے، ہاتھ منت ذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یاد رکھنا خدا نے یہ جو جذبہ دیا ہے اسی عزا کے حوالے، اسی ماتم کی وجہ سے آپ کو جذبہ دیا ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ ظاہر ہے اب زینب صرف دعا دے سکتی ہیں، آپ زینب کی مدد نہیں کر سکتی ہیں بیویاں، یہ جوان حسین کے غم میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، میرا مولا صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے اتنا تھک گیا تھا کہ پھر مقتل میں نشیب میں جا کے آرام کرنے لگا، لیکن جب قافلے کی ذمہ داری زینب کے ہاتھ میں آئی تو شام غریبہ علی کی بیٹی رات بھر پہرا دیتی۔ جزاکم ربکم عزادا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہ لمحات، رات دن بچے ماتم کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، ہم بھی محسوس کرتے ہیں، مومنین بھی، کہ نہیں صاحب اتنی کثرت سے نہیں، اللہ کرے کہ یہ بچے، یہ جوان عزاداری سے اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے عزاداری سے وابستہ رہیں، عزاداری سے انہماک کے ساتھ ساتھ اپنے فریضے کو فراموش نہ کرنا۔ میں ایک جملہ اسی شام غریبہ سے آپ کے حوالے کروں، زینب نے عزائے حسین کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ زینب تھک کے بیٹھی نہیں ہے، زینب بیٹھی نہیں ہے، زینب روئی نہیں ہے، زینب نے کمزوری کا احساس نہیں ہونے دیا۔ زینب نے جب یہ دیکھا کہ میرا بھیا مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، تو اب زینب عباس بن کے کھڑی ہو گئی، زینب حسین بن کے کھڑی ہوئی، ام کلثوم کو لیا،
اے ام کلثوم بہن آؤ میرے ساتھ، میرے بچے کہاں گم ہو گئے؟ زینب ام کلثوم کو لے کے چلیں، زینب حسین بن گئیں، ام کلثوم عباس بن گئیں، دو لاشیں حسین اور عباس نے اون محمد کے اٹھائے تھے۔ شام غریبہ میں زینب نے ایک لاشا اٹھایا، ایک لاشا ام کلثوم نے اٹھایا، شاید فرات کا رخ کیا ہو۔ اے میرے بھیا عباس، اون محمد کے لاشوں کا لانا آپ کا کام تھا۔ شام غریبہ میں میرے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچھ لے جا، ان کے جنازوں کا اٹھانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، یہ شمع آ رہی ہے، یہ شمع شام غریبہ میں ایک روایت کے مطابق حر کی زوجہ آب دانہ لے کے آئی ہے شام غریبہ میں۔ ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ شام غریبہ میں علی آئے ہیں۔ نصف شب جب آئی تو علی آ گئے، زینب پہچان نہ پائی کہ کون آگے بڑھ رہا ہے۔ زینب کو اندیشہ ہوا، زینب پریشان ہے، کیا کریں، ایک بیٹا ہے، اس نے سجدہ خالق میں سر رکھ دیا۔ یہ سجدہ خالق میں وہی ناتوان بیٹا جھکا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے، میرے اللہ تیرا احسان کہ تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ ارے سید سجاد نے، امام وقت نے اپنی ذمہ داری پھوپھی کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر، ادھر سے سوار آ رہا ہے، ادھر سے زینب آگے بڑھی، سوار پیچھے ہٹ جا۔ عزادارو، یہ ایک روایت ہے، یہ شمع آ رہی ہیں، ظاہر ہے میں وہ جناب حر کی زوجہ کے لیے ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں بعض خطیب پڑھتے ہیں کہ جناب حر کی زوجہ اس وقت آب و دانہ لے کے آئی ہے، یہ شمع سامنے ہے، اسی شام غریبہ کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ بی بی آئی بھی ہے تو غربت زینب کا عالم یہ ہے کہ زینب مہمان نوازی نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کو اللہ نے کیا جذبہ دیا ہے کہ آپ رات دن امام کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ زینب کو بڑا اطمینان سکون ہوتا ہوگا کہ یہ میرے بھیا کے چاہنے والے، ماتم کرنے والے رات دن میرے باجائے کے نام پر تبرک کا انتظام کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ لیکن عزادارو، یہ علم آ رہا ہے، یہ تبرکات آ رہے ہیں، ادھر سے ایک شبیہ آ رہی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عزادارو 2 3 4 منٹ کے مصائب ہیں، لیکن اللہ اکبر، شام غریبہ یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید گہوارہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہ گہوارہ آ رہا ہے تو کس کا گہوارہ ہے؟ آپ گہوارے میں شیشے میں دودھ رکھ دیتے ہیں، رب آپ کو سکون مل گیا۔ ارے میرا بیٹا کربلا میں پیاسا مار ڈالا گیا، میرا دودھ خشک ہو گیا تھا، لیکن کم سے کم یہ چاہنے والے، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم عزادارو۔ بھائی اس مصائب کو میں تمام کر دوں، مجلس کو ختم کر دوں، نوحہ خوانی ہوگی۔ یہ بچے اپنی پیٹھ پہ زنجیر کرتے ہیں، یاد تازہ کرتے ہیں، میرا غریب امام ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا، اپنے لہو کو بہاتے ہو۔ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم کسی محاذ پہ جاؤ، اپنے سر و سینہ کو پیٹتے ہو۔ ہاں امام منتظر ہے، وہ امام جو غیب میں تمہیں دعائیں دے رہا ہے، وہ ظہور کا منتظر ہے کہ کربلا کی پیاس کا بدلہ لیا جائے۔ اللہ اکبر، بآخری فقرے میں گزارش کر رہا تھا، زینب نصف شب آئی، سوار آ رہا ہے، آگے بڑی شہزادی کا سوار پلٹ جا، میرے بچے بھوکے اور پیاسے سو گئے ہیں، لیکن یہ سوار ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ زینب کو جلال آ گیا، بی بی آگے بڑھی، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، اے سوار میں تجھے منع کر رہی ہوں لیکن تو رکتا نہیں ہے۔ ارے میرے بچے بھوکے پیاسے تھکے مار
وعدے سو گئے ہیں، دن کے اجالے میں آ جانا۔ بازادارو جیسے ہی زینب آگے بڑھی چہرے سے نقاب پلٹی، اے بیٹی زینب، ارے میں تیرا بابا علی، اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ یہ شام غریبہ جہاں سناٹا ہے، غربت ہے، ہولناک منظر ہے، چاروں طرف ہو کا عالم ہے، اسی شام غریبہ میں زینب نہ کسی کی ضیافت کر سکتی ہے، نہ زینب کسی کو بچا سکتی ہے۔ رات گزرتی رہی اسی عالم میں۔ سکینہ ایک مرتبہ جب نظر نہ آئی تو زینب نشیب کی طرف بڑھی۔ سکینہ کو زینب کو اندازہ تھا کہ میری بیٹی جب نیند آئے گی تو باپ کا سینہ تلاش کرے گی، نشیب کی طرف آگے بڑھی۔ اے میرے بھیا حسین، میری سکینہ تو نہیں ہے۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم عزادارو۔ یہ وہ موقع ہے کہ زینب نشیب کی طرف گئی، کیا دیکھا؟ سکینہ باپ کے سینے پہ سر رکھے آرام کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ چوتھے امام سے بآخری فقرے مجلس تمام، چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم لگے تھے؟ تو میرا مولا تڑپ کے کہتا ہے کہ میرے بابا کے جسم پر انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اتنا زخم میرے بابا کے جسم پر لگا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم سکینہ جب شام غریبہ میں نشیب میں باپ کے سینے کی طرف گئی تو سکینہ نے سینے پہ سر کیسے رکھا؟ شاید بچی نے باپ کے جسم سے تیروں کو جدا کیا، سینے پہ سر رکھا۔ اے بابا، آپ کے بعد خیام جلائے گئے، تماچے مارے گئے، میرا دامن جلتا رہا، گوشوارے چھنتے رہے۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب۔